جناب عزیز احسن صاحب نے کرایا، اصل میں ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ محفل نعت پاکستان کے نام سے اپریل 1989 میں جو اولین نعتیہ ادبی تنظیم اسلام آباد میں قائم کرنے کا مجھے اعزاز اور سعادت میرے حصے میں آئی، اصل بات وہ ہے، وہ شرف وہی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ مجھے جناب عزیز احسن صاحب نے بھی اور بھی جہاں جہاں میں جاتا ہوں مجھے عزت ملتی ہے، کس وجہ سے کہ وہ محفل نعت کا جو ایک حوالہ ہے 36 سال پہلے بانی اس کو بناتے ہوئے، اس وقت بھی میں سیکرٹری تھا، آج بھی میں اس کی خدمت کرنے کے لیے محفل نعت پاکستان کا سیکرٹری ہوں۔ الحمدللہ اتنی ترقی اور اتنی برکت اس میں ملی ہے کہ شروع میں شاعرات نے اپروچ کیا کہ جی آپ کے یہاں محفل ہو رہی ہے، اس کو میں نے کہا جی ہم نے جو اصول طے کیے ہیں ان میں آپ کی گنجائش نہیں ہے، معذرت۔ وقت کے ساتھ شاعرات نے خود رابطہ کیا کہ جی ہم اگر آپ کی اصولوں کے مطابق اگر ایک شاخ بنا لیں، اور محفل نعت پاکستان کی 5 سال پہلے خواتین شاخ بنی، وہ ان کا علاقہ ہے، اس میں وہ جگہ جگہ کبھی ٹیکسلا، کبھی واہ میں اور کبھی اٹک میں، تو یہ سلسلے ایسے نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، تو یہ بڑی برکت ہے۔ 2016 میں حسن عبدال والی قائم ہوئی اور 2020 میں خواتین شاخ قائم ہوئی، اور ہماری جو تھی 1989 سے آج تک یہ، اب میں جاؤں گا انشاءاللہ جنوری کا جو مشاعرہ ہوگا وہ 430واں ماہانہ 430واں بلا ناغہ، کوئی کسی مہینے میں، جب یہ کرونا پھیلا تھا تو اس وقت ہمارے 4 یا 5 مشاعرے آن لائن ہوئے تھے، لیکن ناغہ نہیں ہوا۔ اب میں چند شعر بالکل تازہ ہیں، منقبت سیدنا صدیق اکبر، جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ایک صداقت کا جہاں ہے صدیق، ایک صداقت کا جہاں ہے صدیق، صاحب قلب تپاں ہیں صدیق، صاحب قلب تپاں ہیں صدیق، وہ سفر ہو کہ حضر ہو کہ مزار، وہ سفر ہو کہ حضر ہو کہ مزار، جہاں آقا ہیں وہاں ہے، وہ سفر ہو کہ حضر ہو کہ مزار، جہاں آقا ہیں وہاں ہیں صدیق۔ اور ابھی بھائی دیکھیے کہ آپ کا گھر دل ہر مومن ہے، آپ کا گھر دل ہر مومن ہے، ہر مسلمان کی جان ہے صدیق، آپ کا گھر دل ہر مومن ہے، ہر مسلمان کی جان ہے۔ اپنے منہ سے تو ہر شخص مومن کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن وہ اسی وقت ہوگا کہ آپ کا گھر دل ہر مومن ہے، ہر مسلمان کی جان ہے صدیق، ہر مسلمان کی جان ہے صدیق۔ اور ثانی اثنین کہا حق نے انہیں، ثانی اثنین کہا حق نے انہیں، وہ اطاعت کا نشان ہے صدیق، وہ اطاعت کا نشان ہے صدیق۔ اور دیکھیں کہ ہیں بلا فصل خلیفہ بے شک، ہیں بلا فصل خلیفہ بے شک، صاحب رتبہ و شان ہیں صدیق، مال و زر کیسے کیا دین پہ نثار، مال و زر کیسے کیا دین پہ نثار، کیا سخاوت کا نشان ہے صدیق۔ اور دیکھیے مقطع دیکھیے کہ نیکیاں جن کی ہیں تاروں سے سوا،
بے شک یہ تو نیکیاں جن کی ہیں تاروں سے سوا عرش وہ صاحب شاہ ہیں صدیق. اور نعت سالانہ مشاعرہ جو ہمارا ہوتا ہے ہر سال اپریل میں، وہ ردیفی مشاعرہ ہوتا ہے دبستان وارثیہ کے اشتراک سے. تو اس مرتبہ جو ردیف تھی وہ تھی تصور. تو چند شعر میں تصور کی ردیف میں آپ ملاحظہ فرمائیں. کیا آپ کے انوار تھے کیا کیجے تصور، کیا آپ کے انوار تھے کیا کیجے تصور، اس درجہ عالی پہ کہاں پہنچے تصور. کیا آپ کے انوار تھے کیا کیجے تصور، اس درجہ عالی پہ کہاں پہنچے تصور. اور سر صاحب دیکھیں کہ شان شہ کونین بھلا ہم سے بیاں ہو. شان شہ کونین بھلا ہم سے بیاں ہو رفت سرور کا بھلا ہم سے تصور. شان شہ کونین بھلا ہم سے بیاں ہو رفت سرور کا بھلا ہم سے تصور. استفہام انکاری. اور دیکھیں کہ سرکار نے دختر کو بھی توقیر عطا کی. سرکار نے دختر کو بھی توقیر عطا کی، موجود کہاں تھا یہ بھلا پہلے تصور. سرکار نے دختر کو بھی توقیر عطا کی، اور وہ ماحول تھا کہ جب بالکل سرکار نے دختر کو بھی توقیر عطا کی. سرکار نے دختر کو بھی توقیر عطا کی، موجود کہاں تھا یہ بھلا پہلے تصور. اور دیکھیں کہ سب اسوہ آقا میں بیک وقت تھے موجود. سب اسوہ آقا میں بیک وقت تھے موجود، جتنے ہنسی اخلاق کے ممکن تھے تصور. سب اسوہ آقا میں بیک وقت تھے موجود، جتنے حسین اخلاق کے ممکن تھے تصور. اور اب یہ شعر دیکھیں کہ اس کے ہوں رہے زیست میں سب مرحلے آساں. اس کے ہوں رہے زیست میں سب مرحلے آساں، جو منزل طیبہ کا چلے کر کے تصور. اس کے ہوں رہے زیست میں سب مرحلے آساں، جو منزل طیبہ کا چلے کر کے تصور. اور دلکش تھی کہیں ان سے فضا صحن حرم کی. دلکش تھی کہیں ان سے فضا صحن حرم کی، جاتے ہوئے طیبہ کو جو باندھے تھے. دلکش تھی کہیں ان سے فضا صحن حرم کی، جاتے ہوئے طیبہ کو جو باندھے تھے تصور. وہ رحمت و رافت کے ہوں یا عفو و کرم کے، وہ رحمت و رافت کے ہوں یا عفو و کرم کے، یا عفو و عطا کے، معیار تو سرکار ہیں ہوں جتنے تصور. وہ رحمت و رافت کے ہوں یا عفو و عطا کے، معیار تو سرکار ہیں ہوں جتنے تصور. اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ کیا سدرہ کے
اس پار کا اندازہ لگاتے، کیا سدرہ کے اس پار کا اندازہ لگاتے، کیا عرش کا ہم خاک نشین کرتے۔ کیا سدرہ کے اس پار کا اندازہ لگاتے، کیا عرش کا ہم خاک نشین کرتے۔ کیا آپ کے انوار تھے، کیا کیجے تصور، اس درجہ عالی پہ کہاں پہنچا۔ ایک اور نام جی میں پنجاب میں جب یہ تصور پہ مشاعرہ ہوا ہے تو بہت سارے ہمارے احباب ہیں وہ تصور کہتے ہیں، ان کو لہجہ ہی ان کا مطلب، تو میں نے کہا یار یہ تصور کہہ رہے ہیں تو تصور بھی کہتے ہیں وہ، تصور کہتے ہیں۔ ہاں تو پھر میں نے ایسی سوچا کہ کیوں نہ متصور میں نعت لکھ لی جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ متصور میں ہے زبر، اس میں اب متصور ردیف ملے۔ اچھا یہ تو مشکل ہے۔ کعبہ ہے کبھی آپ کا روضہ متصور، کعبہ ہے کبھی آپ کا روضہ متصور، واہ ایک آپ کی نسبت سے ہے کیا کیا متصور، کعبہ ہے کبھی آپ کا روضہ متصور، ایک آپ کی نسبت سے ہے کیا کیا متصور۔ اور دیکھیں کہ ہے مرتبہ کیا آپ کا مولا ہی یہ جانے، کیا ہے مرتبہ کیا آپ کا مولا ہی یہ جانے، کیا ہم سے ہو شان آپ کی آقا، کیا ہم سے ہو شان آپ کی آقا متصور۔ اور کیا نور تھا جو آپ کے پیکر میں ڈھلا ہے، کیا نور تھا جو آپ کے پیکر میں ڈھلا ہے، ہم چاہیں کہ ہو جائے وہ جلوہ ہم چاہیں کہ ہو جائے وہ جلوہ متصور، ہے خلق عظیم آپ کا قرآن ہے شاہد، ہے خلق عظیم آپ کا قرآن ہے شاہد، پھر کیوں نہ رہے آپ کا اسوہ متصور، پھر کیوں نہ رہے آپ کا اسوہ متصور۔ اور دونوں کو مقام آپ کی نسبت سے ملا ہے، دونوں کو مقام آپ کی نسبت سے ملا ہے، مکہ ہے کبھی شہر مدینہ دونوں کو مقام آپ کی نسبت سے ملا ہے، مکہ ہے کبھی شہر مدینہ متصور۔ اور دیکھیں کہ جاؤ کا ہے ارشاد جو قرآن میں خدا کا، جاؤ کا ہے ارشاد جو قرآن میں خدا کا، ہو کیوں نہ درے سید والا ہو کیوں نہ درے سید والا متصور۔ اور شعر دیکھیں کہ جو ستو کھجوریں، جو ستو کھجوریں وہ بھی مقدار میں کم کم، جو ستو کھجوریں وہ بھی مقدار میں کم کم، اب ایسی قناعت ہے بھلا کیا متصور، اب ایسی قناعت ہے بھلا کیا متصور۔ اور دیکھیں کہ شائستگیو شستگیو رحمت و رافت، میرا بھائی یہ دیکھیں شعر لائق توجہ ہے کہ شائستگیو شستگیو رحمت و رافت، کب آج بڑوں میں یہ رویہ
شائستگی و شائستگی و رحمت و رافت کب آج بڑوں میں یہ کب آج بڑوں میں یہ رویہ متصور دلکش کہیں اس سے وہاں جا کر اسے پایا دلکش کہیں اس سے وہاں جا کر اسے پایا صحن حرم پاک تھا جیسا جیسا متصور معراج کی شب خلوت و دیدار الہی معراج کی شب خلوت و دیدار الہی کیا عرش ہو قرب او ادنا متصور تو یہ جناب متصور پہ الحمدللہ